حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت آن لائن مجلس کے حوالے سے آپ کے سامنے روبرو حاضر ہوا ہوں، اور یہ سالانہ مجلس ہے بزم باب العلم کی جانب سے جو ہر برس منعقد کی جاتی تھی، لیکن یہ کووڈ-19 کے حالات کے پیش نظر آن لائن مجلس کا انعقاد بزم باب العلم کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کی مجلس کو خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا عابس کاظم جرولی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ تلاوت کے فرائض انجام دیں گے محترم قاری ندیم نجفی صاحب، اور پیشوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب اعجاز زیدی صاحب۔ تو آئیے اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں، اور تلاوت کلام ربانی کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلك آیات الکتاب المبین۔ انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ تلك آیات الکتاب المبین۔ انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان
للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے تلاوت کے فرائض انجام دیے. یقیناً اس بار اس وبا کے پیش نظر بزم باب العلم کی یہ مجلس جو سالانہ واجد صاحب کی جانب سے اور بزم باب العلم کے تمام ممبران کی جانب سے منعقد کی جاتی تھی، یہ آن لائن مجلس میں آپ شرکت فرما رہے ہیں. آئیے ہم پیش خوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم اعجاز زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور پیش خوانی کے فرائض انجام دیں. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بزم باب العلم گومتی نگر کی جانب سے منعقدہ اس مجلس میں پیش خوانی کا شرف حاصل ہو رہا ہے، جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں پوری بزم باب العلم کے، خصوصی طور پر جناب واجد حسین زیدی صاحب کے. ایک مرتبہ درود بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دو قطعات باب الحوائج کے حوالے سے، اس کے بعد ایک سلام کے چند شعر تبرکاً حاضر خدمت ہیں. رہا روشن وفاؤں کا سورج، رہا روشن وفاؤں کا سورج، جبر باطل کی رات ہار گئی، جبر باطل کی رات ہار گئی. اور کارنامہ ہے یہ تیرا عباس، پیاس جیتی فرات ہار گئی، پیاس جیتی فرات ہار گئی. دوسرا قطعہ بلا جاؤ کہ کفر و الحاد کے اندھیروں میں، کفر و الحاد کے اندھیروں میں حق کا احساس روشنی دے گا، حق کا احساس روشنی دے گا. اور چاہے سارے چراغ بجھ جائیں، نام عباس روشنی دے گا. چاہے سارے چراغ بجھ جائیں، نام عباس روشنی دے گا. حضرات بس ایک سلام کا چند شعر حاضر خدمت ہے ثواباً کہ یزیدیت کی ہنسی اس طرح اڑائے گی، یزیدیت کی ہنسی اس طرح اڑائے گی. حسینیت لب اصغر سے مسکرائے گی، حسینیت لب اصغر سے مسکرائے گی. اور وہ جس زبان کا رشتہ نہیں ہے میثاق سے،
وہ جس زبان کا رشتہ نہیں ہے میثم سے، بھلا علی کے فضائل وہ کیا سنائے گی، بھلا علی کے فضائل وہ کیا سنائے گی، اور زبان پر جو صدا ہے یہ قم بِإِذْنِی کی، زبان پر جو صدا ہے یہ قم بِإِذْنِی کی، نصیریوں کو نصیری یہی بنائے گی، زبان پر جو صدا ہے یہ قم بِإِذْنِی کی، نصیریوں کو نصیری یہی بنائے گی۔ یہ شعر حضرات خاص طور سے ملاحظہ ہو کہ حسین جب بھی تھے دنیا کا جب پتہ بھی نہ تھا، حسین جب بھی تھے دنیا کا جب پتہ بھی نہ تھا، حسین کون ہے دنیا یہ کیا بتائے گی، حسین کون ہے دنیا یہ کیا بتائے گی، اور جو ٹھوکریں ہیں مقدر میں اس کو کھانے دو، جو ٹھوکریں ہیں مقدر میں اس کو کھانے دو، درے حسین پا دنیا پلٹ کے آئے گی، درے جو ٹھوکریں ہیں مقدر میں اس کو کھانے دو، درے حسین پر دنیا پلٹ کے آئے گی، اور سجا کے لایا ہوں ماتھے پہ خاک روضہ حر، سجا کے لایا ہوں ماتھے پہ خاک روضہ حر، یہی ادا تو مقدر میرا بنائے گی، یہی ادا تو مقدر میرا بنائے گی، اور ابو تراب سے جس قوم کو نہیں الفت، ابو تراب سے جس قوم کو نہیں الفت، وہ خاک نعمت عشق حسین پائے گی، وہ خاک نعمت، اور ازل کے دن سے حسینی مزاج رکھتا ہوں، ازل کے دن سے حسینی مزاج رکھتا ہوں، میرے مزاج کو دنیا بدل نہ پائے گی، ازل کے دن سے حسینی مزاج رکھتا ہوں، میرے مزاج کو دنیا بدل نہ پائے گی۔ آخر شعر خاص طور سے ملاحظہ ہو کہ حساد دولت عشق علی بھی محشر میں، حساد دولت عشق علی بھی محشر میں، فقط نماز کی دولت نہ کام آئے گی، حساد دولت عشق علی بھی محشر میں، فقط نماز کی دولت نہ کام آئے گی، یزیدیت کی ہنسی اس طرح اڑائے گی، حسینیت لب اصغر سے مسکرائے گی۔ جزاک اللہ محترم اعجاز زیدی صاحب، آپ نے بہترین کلام بارگاہ معصومین علیہ السلام میں پیش کیا۔ آئیے حضرات، اب ہم مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا عابس کاظم زرولی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کا آغاز کریں، اور سامعین آپ سے گزارش ہے کہ قبلہ کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں۔
فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الثقلین، محبوب رب المغربین والمشرقین، جد الحسن والحسین، سیدنا مولانا ابوالقاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ وَمُنْكِرِ وِلَایَتِهِمْ وَمُنْكِرِ عَطْشِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، نعرہ صلوات۔ پیغمبر اسلام سرکار دو عالم، ختمی مرتبت، رحمت للعالمین، تاجدار انبیاء، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدیث میں مولا کائنات کے سلسلے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ زمانہ سوال کرتا ہے کہ علی کے ذکر سے مجلسوں کو زینت کیسے مل سکتی ہے، تو اس کا معقول جواب یہی دیتا ہوں کہ جب علی کعبے میں ولادت ہوئی تو کعبے کو زینت ملی، علی مسجد میں پہنچے تو مسجد کو زینت ملی، علی محراب میں آئے تو محراب کو زینت ملی، علی میدان میں پہنچے تو میدان کو زینت ملی۔ عزیزوں، صرف یہ نہیں کہ جہاں علی پہنچ جائیں وہیں زینت ہے، اگر علی کے در پر ستارہ آئے تو ستارے کو زینت ملتی ہے، اور اگر علی کے اشارے پہ آفتاب پلٹ آئے تو آفتاب کو زینت ملتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ذات علی اور فضیلت علی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ عزیزان گرامی، اس مجلس کو خواتین بھی سماعت فرماتی ہیں، تو صرف اور صرف تاریخ نے جو اپنی نمایاں شہزادی اور فضیلت آمیز بی بی کا ذکر کیا ہے، وہ ایک بی بی ہے کہ جو رسول سے فضیلتوں میں افضل ہے، اس لیے کہ خود پیغمبر کا ارشاد ہے کہ فاطمہ ام ابیہا ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ام ابیہا کے معنی علماء نے کتابوں میں روایت میں یوں درج کیے ہیں کہ ام ابیہا اس بیٹی کو کہا جاتا ہے کہ جو فضیلتوں میں اپنے باپ کی ماں ہوں۔ دوسری بی بی ہیں جناب ثانیہ زہرا، کہ جن کا نام نامی اسم گرامی زینب ہے، یعنی جن کو زینب بولا جاتا ہے۔ اب اس شہزادی کا نام نہ رسول خدا نے رکھا، نہ بابا علی نے رکھا، نہ ماں جناب زہرا نے رکھا، نہ بڑے بھائی امام حسن نے رکھا، نہ امام حسین نے رکھا۔ شہزادی کا نام رکھنے والا پروردگار ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ ہی کو حق تھا کہ فاطمہ کی بیٹی کا نام رکھے، اس لیے کہ نام رکھا گیا زینب، یعنی زینب کے معنی ہیں اپنے باپ کی زینت۔ کائنات میں کوئی بھی بیٹی عالمہ ہو اور خدا نہ کرے اس کا باپ جاہل بھی ہو تو بیٹی باپ سے افضل نہیں ہو سکتی، مگر تاریخ میں دو بیٹیاں ملیں، ایک محمد کی بیٹی جو فاطمہ زہرا کے نام سے پہچانی جاتی ہیں، جانی جاتی ہیں، یہ ام ابیہا کہلائیں، اور علی کی بیٹی زینب کہلائی، یعنی اپنے باپ کی زینت۔ جس کو بھی جناب زینب کی معرفت حاصل کرنا ہو بڑا آسان ہے، دیکھتا جائے، کعبے کی زینت کو علی کہتے ہیں، علی کی زینت کو زینب کہتے ہیں، جو مسجد کے لیے زینت بنے اس کو علی کہتے ہیں، جو علی کے لیے زینت بنے اسے زینب کہتے ہیں، جو منبر کی زینت کہلائے وہ علی کہا جاتا ہے، اور جو علی کے لیے زینت بنے اسے زینب کہتے ہیں، جو نماز کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی زینت ہے اسے زینب کہتے ہیں، جو سجدوں کی زینت ہے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی زینت ہے اسے زینب کہتے ہیں۔ عزیزوں، کہاں تک کہوں؟ مختصر یوں کہنا چاہیے، مختصر یہ کہوں تو حق بجانب ہوں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ علی ہیں مولائے کائنات، تو جو کائنات کے لیے زینت بنے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کے لیے زینت بنے اسے زینب کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل۔
تو ایسی بیٹی کہ جو اپنے باپ کے لیے زینت بنی. جناب ثانیہ زہرا کمسن ہیں اور اپنے گھر اپنے بیت الشرف مدینے میں درس قرآن دیا کرتی تھیں. تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ شاگرداں اور تمام بچیاں آتی تھیں، جس میں سے ایک بچی کا نام تھا ہند، کہ جو جناب زینب کی بہت ہی عاقلہ طالب علم تھی، اور جب بھی قرآن کی بات آتی تھی تو جناب زینب ارشاد فرمایا کرتی تھیں ہند قرآن لے کے آ. جناب ہند قرآن لاتی تھیں. جناب زینب حکم دیتی تھیں کہ رحل پر رکھ کے کھول دے. تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی جناب ہند کے ہاتھ میں قرآن آتا تھا، جناب زینب کا سامنا ہوتا تھا، جیسے ہی ہند قرآن کھولتی تھی ویسے ہی قرآن بلند ہو جاتا تھا. تاریخ گواہ ہے کہ 7 چکر جناب زینب کے لگاتا تھا، واپس قرآن آ جاتا تھا. یہ روایت سب سنتے ہیں، یہ روایت ہم سب پڑھتے ہیں، مگر کبھی غور کرنا چاہیے کہ کبھی کوئی مردہ چیز نہ اڑ سکتی ہے اور نہ چل سکتی ہے. قرآن معجزہ ضرور ہے، قرآن ہادی ضرور ہے، مگر آج کوئی عالمہ دنیا میں ایسی نہیں ملتی کہ جس کا طواف قرآن کرے. اس لیے کہ قرآن پڑھنے والا حاجی کہلاتا ہے، نمازی کہلاتا ہے، کعبے کے چکر کاٹتا ہے. یا جملہ بدل کے یوں کہوں کہ جو کعبے کے چکر کاٹے اسے حاجی کہتے ہیں، جو زینب کے چکر کاٹے اسے قرآن کہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و عالم. تو جناب زینب کی شخصیت اور جناب زینب کا مرتبہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ صرف علی کی بیٹی نہیں ہے، محمد کی نواسی ہیں، فاطمہ کی بیٹی ہیں، علی کی نور عین ہیں، اور جناب عباس، امام حسین اور امام حسن اور دیگر بھائی جناب مسلم ان کے سگے بھائی، جتنے بھائی تھے سب جناب زینب کو پیار کرتے تھے. جناب زینب 18 بھائیوں کو چاہتی تھیں. تاریخ بتاتی ہے کہ 18 بھائیوں کی بہن کو زینب کہتے ہیں. کون زینب؟ کہ جو نبی کی نواسی بھی ہے، علی کی بیٹی بھی ہے، پنجتن کی آغوش میں پلی ہے. کبھی امام حسین، کبھی امام حسن، کبھی شہزادی، کبھی رسول، کبھی علی. تاریخ بتاتی ہے کہ کائنات میں ایک بیٹی ایسی ہے، کائنات میں ایک بیٹا ایسا ہے کہ جو معصوم کا ثانی بنا. علی کے ثانی کو ثانی حیدر جناب عباس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جناب زینب جناب زہرا کی ثانی بنی تو ثانی حیدر کہلائیں. اب ایک بحث ہے جناب زینب کے لیے کہ جناب زینب سب کچھ ہیں، ساری فضیلتیں تسلیم، مگر معصومہ نہیں ہیں. عزیزوں یہ یاد رکھیے گا کہ معصوم کی جو فہرست جس کو ہم چہاردہ معصومین کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ فہرست معراج پر ہے. مگر کچھ اہل بیت کے گھرانے میں ایسے بھی معصوم تھے، ایسی بھی معصومہ تھیں کہ جن کا نام اس میں نہیں ہے. دلیل کی شکل میں ایک جملہ کہہ دوں کہ چہاردہ معصومین کی فہرست میں مردوں میں جناب عیسیٰ کا نام نہیں ہے. چہاردہ معصومین کی فہرست میں عورتوں میں جناب مریم کا نام نہیں ہے. تو کیا یہ مانا جاتا ہے کہ جناب عیسیٰ معصوم نہیں تھے یا جناب مریم معصوم نہیں تھیں؟ تو ہر آدمی کہے گا کہ کیسی باتیں کرتے ہو، سورہ مریم قرآن میں موجود ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر 14 میں مریم کا نام نہ ہو تو معصومہ ہیں، عیسیٰ کا نام نہ ہو تو معصومہ ہیں. تو اب کوئی بچہ یہ نہ کہے کہ 14 میں جن کا نام نہیں ہے وہ معصوم نہیں ہو سکتا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. معصوم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ معصوم اس مرد کو کہتے ہیں کہ جس سے ولادت سے لے کے مرتے دم تک کوئی خطا نہ ہو، اور معصومہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس سے کوئی غلطی نہ ہو. تو معصومہ وہ عورت جس سے کوئی خطا نہ ہو، معصوم وہ مرد جس سے کوئی خطا نہ ہو. اب جناب آدم معصوم تھے کہ نہیں؟ ابو البشر تھے، پہلے نبی تھے. کہ جو ان کی معصومیت میں شک کرے وہ کافر ہو جائے. تو جب جناب آدم معصوم تھے، اللہ کے بنائے ہوئے نبی تھے، ابو البشر تھے، اس کے بعد جب ترک اولا ہوا تو دنیا اس بارے میں کیا جواب دے گی؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ترک اولا کرنے والے آدم تو ملتے ہیں،
مگر جس سے کبھی ترک اولا نہ ہو وہ زینب و عباس بھی ملتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ جناب عباس سے زندگی میں کبھی ترک اولا نہ ہوا، تو جناب عباس کا نام 14 میں نہیں، جناب زینب کا نام 14 میں نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ناظرین کہ جو میری مجلس سماعت فرما رہے ہیں، خدا نہ کرے یہ نہ سوچیں کہ میں جناب زینب کو معصومہ ثابت کرنے جا رہا ہوں یا معصومہ کہہ رہا ہوں، مگر ان لوگوں سے دست ادب جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ جو جناب زینب کو معصومہ نہیں مانتے، ان کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ ان کو غیر معصومہ مانا جائے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جناب زینب ہیں پہلے امام کی بیٹی، توجہ چاہتا ہوں، جناب زینب ہیں پہلے امام کی بیٹی، دوسرے امام اور امام حسین تیسرے امام کی سگی بہن، چوتھے امام کی پھوپھی، پانچویں امام کی دادی، چھٹے امام سے لے کے آخری امام کی جد ماجدہ جناب زینب۔ اب دنیا اگر یہیں پر ٹھہر جائے تو تاریخ میں ایک نام ہمیں ملا جو 7ویں امام کی بیٹی ہے، 8ویں امام کی بہن ہے، لقب کیا ملا؟ کہا معصومہ قم۔ نام کیا تھا؟ کہا فاطمہ بنت موسیٰ کاظم۔ عجیب بات ہے، 7ویں امام کی بیٹی معصومہ ہو سکتی ہے، پہلے امام کی بیٹی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، جناب زینب اور معصومہ قم میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے معصومہ عالم جناب سیدہ تھیں، عالم کی معصومہ، جیسے ان کے بابا رسول خدا تھے رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت، جیسے ان کے شوہر تھے مولائے کائنات، کائنات کے مولا، اسی طرح جناب سیدہ تھیں معصومہ عالم۔ مگر معصومہ قم معصومہ کہلائیں، وہ بات دیگر ہے، اس ڈیپ میں یا بحث میں نہیں جانا ہے ورنہ مجلس طویل ہو جائے گی کہ معصومہ قم کیوں کہا گیا۔ مگر معصومہ قم کا مطلب یہ کہ قم کی معصومہ، تو کم سے کم دنیا اتنا تو ماننے پر مجبور ہو جائے کہ جب 7ویں امام کی بیٹی معصومہ قم ہو سکتی ہے تو کیا زینب معصومہ کوفہ و شام نہیں؟ کیا زینب معصومہ مدینہ نہیں؟ یعنی مدینے کی معصومہ۔ اور پھر معصومہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس سے کبھی کوئی خطا نہ ہو، معصوم اس مرد کو کہتے ہیں جس سے کوئی کبھی خطا نہ ہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جناب زینب کی شہادت نہیں ہے، آج 23 محرم ہے، مگر یہ ایام، یہ روز و شب ایک بھتیجے ایک پھوپھی سے منسوب ہیں۔ جیسے پہلی سے 10 محرم تک ذکر ہوتا ہے بھائی بہن کا، بہن کا نام زینب ہے، بھائی کا نام حسین ہے۔ 11ویں محرم سے لے کر چہلم تک ذکر ہوتا ہے یا امام سجاد کا، ان کی چھوٹی بہن جناب سکینہ کا، یا امام حسین کی بہن چوتھے امام کی پھوپھی جناب زینب کا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم گزر گئی، خدا نہ کرے غم ہلکا ہو گیا، نہیں، پہلی سے 10 تک جتنی مصیبتیں اٹھائیں وہ ہمارے تیسرے امام نے، مگر 11ویں محرم سے لے کے اور مدینے پہنچنے تک جتنی مصیبتیں اٹھائیں ہمارے چوتھے امام نے۔ عزیزوں، آج 23 محرم ہے، کل کا سورج جب غروب ہوگا اور شب آئے گی تو شب شہادت امام سجاد کہلائے گی، کیونکہ 25ویں محرم کو جناب سید سجاد کی تاریخ شہادت۔ کون سجاد؟ وہ میرا امام، وہ میرا مظلوم، وہ میرا بے کس کہ جو کربلا میں موجود تھا، جس کا بیٹا 5 سال کا، ایک روایت میں ہے 4 سال کا، ہمارا باپ کا 5واں امام تھا۔ کربلا میں 3 امام تھے، امام حسین بھی تھے، امام سجاد بھی تھے اور امام باقر بھی تھے، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ واحد شہزادی جناب زینب و ام کلثوم وہ پھوپھیاں ہیں امام سجاد کی، وہ بہنیں ہیں امام حسین کی، کہ امامت میں بہت ہاتھ بٹایا۔ جیسے جناب سیدہ نے رسالت اور امامت کا ساتھ دیا، ویسے ہی بعد زہرا جناب ثانی زہرا نے
دو اماموں کا بھرپور ساتھ دیا، ایک تیسرے امام ہیں اور ایک چوتھے امام ہیں۔ اگر زینب جیسی پھوپھی نہ ہوتی تو امام فرماتے ہیں کہ میری طاقت آدھی ہو گئی ہوتی، اس لیے کہ حسین کے لیے مدینہ چھوڑ کے کربلا آ گئیں اور کربلا سے سجاد کے ساتھ ساتھ کوفہ و شام گئیں۔ عزیزوں، جناب زینب ہماری اور آپ کی وہ شہزادی ہیں کہ جو مدینے میں آرام کر رہی ہیں، کمسنی کا عالم ہے۔ امام حسین گھر میں تشریف لائے، عجب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ جناب زینب سینے خانہ میں آرام کر رہی ہیں، آپ کے چہرے پر دھوپ پڑ رہی ہے۔ امام حسین سے یہ منظر برداشت نہ ہوا، امام حسین نے اپنی ابا کا سایہ جناب زینب کے چہرے پر کر لیا۔ جب جناب زینب کا یہ منظر تاریخ نے پیش کیا، جب میں نے روایتوں میں پڑھا تو کلیجہ پھٹ گیا، اور آج بھی جب منبر سے بیان کرتا ہوں تو زبان کانپتی ہے، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ جناب زینب کی جب آنکھ کھلی تو صرف ایک سوال کیا ہے، بھیا میرے سرانے ابا کا سایہ کیے کب سے ٹھہرے ہو؟ کہا جب سے گھر میں داخل ہوا ہوں۔ کہا بھیا یہ سبب کیا ہے کہ میرے چہرے پر ابا کا سایہ کیے ہو؟ کہا زینب میں جب گھر میں آیا تو میں نے دیکھا کہ تمہارے چہرے پر دھوپ پڑ رہی تھی، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے ابا کا سایہ کیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب بلند ہوئیں، اپنے بھائی کے دونوں شانوں کو پکڑا اور کہا اماں کے حق کی قسم، نانا کے حق کی قسم، بابا علی کے حق کی قسم کھاتی ہوں، تم نے ہمارے چہرے پر سایہ کیا اس لیے کہ دھوپ پڑ رہی تھی۔ اے بھیا کبھی اگر مجھے بھی موقع ملا اور تمہارے جسم پر دھوپ پڑے گی تو میں بھی چادر کا سہارا کروں گی۔ ہاں عزاداروں، تاریخ بتاتی ہے وہ منحوس صبح 11ویں محرم کی آئی کہ جب حسین کا لاشا تپتی صحرا پر پڑا ہوا تھا، مگر کوئی غسل و کفن دینے والا نہ تھا۔ ایک بیمار بیٹا تھا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، جس کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، جس کے گلے میں خاردار توق تھی، جس کے کمر میں لنگر تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کو اپنا وعدہ یاد آیا، ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے مصائب شروع کر دیے، آواز دیے بھیا اپنی بہن کو معاف کر دینا، اس لیے کہ مدینے میں میرے رخسار پر جب دھوپ پڑی تھی تو تم نے ابا کا سایہ کیا تھا، آج تمہارا لاشا بکھرا پڑا ہے۔ زینب کی چادر شام غریبہ میں چھن گئی، سکینہ کی چادر شام غریبہ میں چھن گئی، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے، اے پھوپھی اماں اپنے مرثیے کو روک دیجئے، میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بس جناب زینب نے اپنے سجاد کے چہرے کو غور سے دیکھا تو چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا تھا، ہاتھوں کو جوڑ نہ سکی، ہاتھ پسے گردن سے بندھے تھے۔ رو کے پوچھا اے بیٹا سجاد مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہاری روح پاک جنت کی طرف پرواز کر جائے گی، بس یہ سننا تھا۔ سید سجاد پچھاڑے کھانے لگے، رو کے ایک جملہ کہا، اے شہزادی یہ بتائیے، اے پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ جس کے 26 سال کا بیٹا زندہ ہو، اس کے باپ کا جنازہ تپتی صحرا پہ پڑا ہو، جس کا بھتیجا زندہ ہو، اس چچا عباس کی لاش بے گور و کفن ہو، جس کا بھائی زندہ ہو اس کے بھائی اکبر کی لاش پڑی ہو، بس یہ سننا تھا۔ زینب نے مرثیہ پڑھا، اے سجاد کیا کر سکتے ہو، تمہارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، تمہارے پیروں میں بیڑیاں ہیں، جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، خدا جزائے خیر دے۔ بز میں باب العلم کے ہر اراکین کو کہ یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ امام سجاد قافلہ جب تیار ہو گیا تو چلنے لگے، جب چلنے لگے تو 12ویں محرم کو کوفے میں پہنچے ہیں۔ جب کوفے میں پہنچے ہیں تو راوی بتاتا ہے کہ 12ویں محرم کو جب قافلہ حسین کا لٹا ہوا کوفے پہنچا تو سرزمین کوفہ پر جیسے ہی قافلہ قدم رکھتا ہے تو ایک بالا خانے پر ایک جوان بیٹھا ہوا تھا، وہ جوان حبیب بن مظاہر کا بیٹا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک ایک شہید کا سر دیکھتا رہا
اور رو رو کے یہ کہتا رہا کہ خدا نہ کرے اس کی ماں زندہ رہی ہو جب اس کا سر کاٹا گیا ہو۔ جناب علی اصغر کا سر گزرا، جناب علی اکبر کا سر گزرا، جناب قاسم کا سر نوک نیزہ پہ گزرا، خود امام مظلوم کربلا کا سر گزر گیا۔ آخر میں ایک سر تھا جو 72واں سر تھا، جس سر کا نام راوی لکھتا ہے راوی نے لکھا ہے، حمید ابن مسلم کا بیان یہ ہے حبیب ابن مظاہر تھا، مگر سارے سر چپ چاپ نکل گئے، آگے بڑھ گئے، مگر یہ سر ٹھہر گیا، ٹھہر کے بالا خانے کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ جو سورما بالا خانے پہ بیٹھا تھا اس سر کو پہچاننے لگا۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے میرے لال معافی مانگ لے، زہرا کے لال گزر گیا، تو بالا خانے پر رہا، علی اکبر گزر گیا، تو بالا خانے پر رہا، عباس دلاور گزر گئے، تم بالا خانے پر رہے۔ ایک مرتبہ بالا خانے سے اس نے اپنے کو زمین کی طرف گرا دیا، گھٹنیوں کے بھل کونیوں کے بھر چلتا ہوا اس سر کے پاس آیا، کہا ایک صاحب سر میں تجھے نہ پہچانا، تمہارا نام کیا ہے؟ نوکے نیزہ سے آواز آئی، مجھے حبیب بن مظاہر کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ جوان تڑپ گیا، کہا یہ تو میرے بابا کا نام ہے، کہا میں تیرا بابا ہوں، آگے میرا چوتھا امام ہے، جا کے اس سے ملاقات کر لے۔ ایک مرتبہ یہ آگے آیا، کیا دیکھا کہ ایک قیدی تھا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتکڑی تھی۔ اس نے پوچھا ظالموں سے کہ قافلہ سالار کون ہے؟ کہا عابد بیمار ہیں، حسین کے یتیم ہیں۔ آگے بڑھا، پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کون ہیں؟ کہا میں قیدی ہوں۔ کہا آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ قیدی ہیں، مگر آپ کون ہیں؟ کہا میں ایک پیاسا ہوں۔ کہا آپ کی زبان میں کانٹے پڑے ہیں، اس بات کی دلیل ہے آپ پیاسے ہیں، مگر آپ کون ہیں؟ کہا میں مسافر ہوں۔ کہا کوفے میں آپ کا گھر نہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مسافر ہیں، مگر آپ کون ہیں؟ چوتھے امام تڑپ گئے، رو کے پوچھا اے حبیب کے لال اتنے سوال کیوں کرتا ہے؟ ایک مرتبہ یہ بچہ بھی تڑپ گیا، ہاتھوں کو جوڑا، کہا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا میرے دادا کی ذوالفقار نسلیں پہچانتی تھی، میں تمہارا چوتھا امام سجاد ہوں، بس یہ سننا تھا۔ حبیب کے لال نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا یہ بتائیے سب سے آگے سر کس شہزادے کا گیا؟ کہا میرا بھائی علی اصغر تھا۔ کہا اس کے بعد کا علی اکبر تھا۔ کہا اس کے بعد کا انو محمد تھے۔ کہا اس کے بعد کا قاسم کا سر تھا۔ ایک ایک سر کے بارے میں پوچھتا رہا۔ تاریخ بتاتی ہے سارے نوکے نیزہ پہ بلند سر کے بارے میں پوچھنے کے بعد ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا گستاخی معاف کیجیے گا، ایک سوال دل میں ستاتا ہے، پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام سجاد نے رو کے کہا اے حبیب کے لال جو پوچھ میں بتا دوں گا۔ ایک مرتبہ سر جھکا کے کہا اے مولا سجاد کیا کربلا میں عباس نے وفا نہ کی؟ بس یہ سننا تھا۔ چوتھے امام پچھاڑے کھانے لگے، کہا ایسا نہ کہے، میرے چچا نے وفا نہ کی ہوتی تو میرا بابا کربلا میں بعد عباس نہ شہید ہوتا، قبل شہادت عباس شہید ہو جاتا، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا ایک ایک سر نوکے نیزہ پر ہے، میرے مولا عباس کا سر نظر نہیں آتا۔ چوتھے امام نے گھوڑے کی گردن کی طرف اشارہ کیا، اے حبیب کے پسر ذرا گھوڑے کی گردن کی طرف دیکھ۔ اب جو اس نے سر جھکا کے دیکھا تو گھوڑے کی گردن میں سر عباس ٹنگا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ اپنا سر و سینہ پیٹا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے مولا سجاد اگر گستاخی نہ ہو تو ایک آخری سوال کر لوں۔ کہا وہ سوال کیا ہے؟ کہ میرے بابا کا نام حبیب تھا۔ کہ بے شک تمہارے بابا کا نام حبیب بن مظاہر تھا، تم انہی کے بیٹے ہو۔ کیا سوال ہے؟ کہ مولا میرے بابا کے قاتل کا نام بتا دو۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، کہا میرے بابا کے قاتل کا نام بتا دو۔ چوتھے امام نے سوال کیا اے حبیب کے بیٹے یہ بتا دو کہ اپنے بابا کے قاتل کا نام پوچھ کے کیا کرو گے؟ اگر میں قاتل کا نام بتا دوں
ہوں کا بدلہ لوں گا۔ غیرت کے خلاف ہے کہ جوان بیٹا زندہ رہے، بوڑھا باپ مارا جائے۔ یہ سننا تھا، چوتھے امام تڑپ گئے، اے حبیب کے پسر، ایک باپ کا سر برداشت نہ ہوا، بدلے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ارے میرے دل سے پوچھو، وہ میرے بابا کا سر ہے، وہ میرے چچا کا سر ہے، وہ میرے اکبر کا سر ہے، وہ میرے قاسم کا سر ہے، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حبیب کا لال تڑپنے لگا۔ ہاں 12ویں محرم کو یہ قافلہ کوفے پہنچا۔ کوفے میں مولا سجاد قید رہے، شام کے دربار میں رہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب مولا سجاد 1 سال کے بعد کربلا 40 کرنے آئے، کربلا سے باپ کی قبر کو الوداع کہا اور واپس مدینے پہنچے، تو ایک مرتبہ مدینے کے شیعوں کو جمع کر کے کہا، واللہ قتل لبیت شان، خدا کی قسم میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ ارے امام سجاد کا حال مدینے میں یہ پایا گیا کہ جب کوئی بقر قصاب سامنے سے نکلتا تھا تو امام پوچھتے تھے کہ جانور کو کدھر لے جا رہا ہے؟ کہ مولا ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ تو امام سجاد رو کے کہتے تھے اس کو پانی پلا دیا ہے۔ تو ہر بقر قصاب ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا، مولا جب تک 3 مرتبہ پانی سے منہ نہ ہٹا لے جانور، ہم ذبح نہیں کرتے۔ امام نے کربلا کا رخ کیا، رو کے ایک جملہ کہا، اے بابا کیا کروں، تم پیاسے مارے گئے۔ مدینے کے بقر قصاب کبھی بھی دمبا نہیں ذبح کرتے جب تک 3 مرتبہ پانی نہ دکھا لے۔ جزاکم ربکم۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، پرسہ دے لیجئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ امام سجاد بالا خانے پہ بیٹھے وضو فرما رہے تھے، جیسے ہی چلو میں پانی لیا، کبھی سکینہ کے چہرے کو دیکھا، کبھی اصغر کی صورت نظر آئی، کبھی اکبر یاد آ گئے، رو رو کے فرمایا، واللہ قتل لبیت شان، خدا کی قسم میرا بابا کربلا میں پیاسا مارا گیا۔ اس کے بعد امام زارو قطار رونے لگے۔ جناب منہال کا گلی سے گزر ہوا، ابا کا دامن پانی سے بچانے لگے۔ کسی کنیز نے رو کر کہا، اے منہال یہ ایسا ویسا پانی نہیں ہے، یہ امام کے ہاتھوں سے مس ہو کے آ رہا ہے۔ منہال نے پوچھا، میرا امام وقت کہاں تشریف فرما ہے؟ کنیز نے آواز دی، بالا خانے پہ تشریف فرما ہے۔ امام سے اجازت طلب کی گئی، امام نے خوشی سے اجازت دی۔ جناب منہال آئے، امام کی خدمت میں عجب منظر دیکھا کہ امام پچھاڑے کھا رہے تھے۔ خدا کی قسم میرا بابا کربلا میں پیاسا مارا گیا، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ منہال نے کہا، اے مولا کب تک روئیے گا، صبر کیجئے۔ مولا نے تڑپ کے کہا، تم نے انصاف نہ کیا، ایک نبی کے 12 بیٹے ہوں، ایک بیٹا گم ہو جائے۔ نبی کو علم تھا، یقین کامل تھا کہ بیٹا زندہ ہے، اتنا نبی رویا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اے منہال میرے سامنے عباس کا جنازہ، میرے سامنے قاسم کی میت، میرے سامنے اکبر کا جنازہ، ارے میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا رہا، کوئی دفن نہیں کرنے دے رہا تھا، میں کیسے صبر کر لوں؟ ایک مرتبہ جناب منہال نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا شہادت تو آپ کے گھر کا شرف ہے، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، بس یہ سننا تھا۔ چوتھے امام پھر سے رونے لگے۔ منہال نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا، مولا کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ کا منہال تم نے کیا کہا؟ میرے گھر کا شرف شہادت ہے، میرے گھر کی شرف شہادت ہے، مگر کیا یہ بھی شرف ہے کہ سکینہ کے منہ پر تماچے مارے جائیں، زینب کی چادر چھینی جائے، سجاد کا بستر لوٹا جائے، امامہ جلا دیا جائے، اصغر کی نشانی گہوارے میں آگ لگا دی گئی؟ اے منہال کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے شام غریبہ میں کیا حال تھا۔ میری سکینہ کے کانوں سے بالیاں کھینچی گئیں، منہ پر تماچے مارے گئے، سیدانیوں کی چادریں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ جزاک اللہ محترم عابس کاظم درولی صاحب، یقیناً آپ نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا، حقوق نسواں پہ بات کی، اور بزم باب العلم کے جو روح رواں ہیں، میری مراد واجد صاحب ہیں، ان کی جانب سے
तमाम सामीन का शुक्रिया अदा किया जाता है। बिलखुसूस मोहतरम क़ारी नदीम नजफ़ी साहब का शुक्रिया अदा किया जाता है। जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब का शुक्रिया अदा किया जाता है। बज़्म बाबुल इल्म की जानिब से ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना हाफिज़ काज़िम जरवली साहब का शुक्रिया अदा किया जाता है। और बज़्म बाबुल इल्म के रूह रवां मोहतरम वाजिद साहब की जानिब से तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा किया जाता है, तमाम मेंबर्स का शुक्रिया अदा किया जाता है जिन्होंने इस वक्त ऑनलाइन मजलिस में शिरकत फरमाई। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम के हवाले से। जब तक के लिए दिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।